اگر کوئی صاحب شعور شخص اسلامی تاریخ کے نازک ترین دور کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرے گا تو یقینی طور پر وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کے 2 سال اسلامی تہذیب و تمدن کے لیے نازک ترین لمحات تھے۔ اپنی اس سیریز میں ہم اس تاریخی دور کے بابت بیان کریں گے اور ہم ان اہم واقعات کو زیر بحث لائیں گے جس نے آنے والے دور میں اسلامی تہذیب کو مضبوط بنیادیں فراہم کی۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی امرۃ الانصاری سے مروی ہے کہ خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے اور سب نے کہا کہ آپ کے بعد ہمیں سعد بن عبادہ کو امیر بنا لینا چاہیے۔ سعد بیمار تھے، انصار ان کو باہر لے آئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو سعد نے اپنے بیٹے یا کسی بھتیجے سے کہا کہ علالت کی وجہ سے مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں سب کو اپنی تقریر سنا سکوں، لہٰذا جو میں کہوں گا اسے بخوبی یاد کر لینا اور دوسروں کو سنا دینا۔ چنانچہ وہ جو کچھ کہتے تھے وہ شخص اسے یاد کر لیتا تھا اور پھر بلند آواز میں تمام حاضرین کو سنا دیتا تھا۔ سعد نے حمد و ثنا کے بعد کہا کہ اے گروہ انصار، دین میں تم کو وہ اولیت حاصل ہے اور اسلام میں تم کو وہ فضیلت حاصل ہے جو عرب کے کسی دوسرے قبیلے کو حاصل نہیں۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی سال تک اپنی قوم کو اللہ رحمان کی عبادت کی دعوت دیتے رہے اور بتوں اور اللہ کے شرکاء کی عبادت سے روکتے رہے، مگر سوائے معدود چند آدمیوں کے ان کی قوم ان پر ایمان نہ لائی، اور جو ایمان لائے تھے وہ اس قدر کم تھے کہ وہ ان مظالم کے مقابلے میں جو ان کی قوم نے ان پر روا رکھے تھے اپنی مدافعت بھی نہ کر سکتے تھے۔ لہٰذا جب اللہ نے چاہا کہ وہ تم کو شرافت اور عزت اور سعادت کی نعمت سے مخصوص کرے، اس نے اپنے اور اپنے رسول پر ایمان لانے کی نعمت سے تم کو بہرہ ور کر دیا تاکہ تم ان کی اور ان کی صحابہ کی مدافعت کر لو اور ان کے دین کے اعزاز کے لیے اس کے دشمنوں کے مقابلے میں نہایت سخت ثابت ہوئے۔ اس کے لیے دوسروں کے مقابلے میں دوبر ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام عربوں نے اللہ کے حکم کے سامنے خوشی سے یا بدل نخواستہ گردنیں جھکا دی اور دور دراز کے لوگوں نے سر اطاعت خم کر دیا۔ اللہ عز و جل نے اپنے رسول کے لیے تمہارے ذریعے زمین کو سرنگوں کر دیا اور تمہاری تلواروں سے عرب نے اس کے سامنے سر اطاعت خم کر دیا۔ اللہ نے اپنے رسول کو اپنے پاس بلا لیا اس حال میں کہ وہ تم سے بہت خوش اور راضی تھے، لہٰذا اب سب کے مقابلے میں تم کو یہ حکومت اپنے قبضے میں کر لینی چاہیے کیونکہ یہ صرف تمہارا حق ہے اور کسی کا نہیں۔ سعد کی اس تقریر پر تمام حاضرین نے اظہار پسندیدگی کیا اور کہا کہ تمہاری رائے بالکل درست ہے، ہم اس سے تجاوز نہیں کریں گے۔ ہم تم کو امیر بناتے ہیں کیونکہ تم ہمارے مسلم سردار ہو اور تمام نیک مسلمانوں کی نگاہ میں مقبول ہو۔ اس تجویز پر بحث ہونے لگی کہ آیا یہ کامیاب ہوگی یا اس کی مخالفت کی جائے گی۔ بعض نے کہا کہ اچھا، اگر مہاجرین اس سے اختلاف کریں اور یہ کہیں کہ ہم مہاجر ہیں اور خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی صحابہ ہیں اور ہم ان کے قبیلے والے ہیں اور رشتہ دار ہیں، اب ان کے بعد تم کو اس امارت کے متعلق ہم سے تنازع کرنے کا کیا حق ہے؟ ایک جماعت نے کہا کہ اس وقت ہم یہ تجویز پیش کریں گے کہ ہم میں سے ایک امیر ہو اور ایک امیر تم میں سے ہو، اور اس سے ہم کسی کم بات پر راضی نہ ہوں گے۔ اس تجویز کو سن کر سعد نے کہا کہ یہ تجویز کمزوری کی پہلی دلیل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس جلسے کی اطلاع ہوئی تو وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان سے آئے اور ابو بکر کو جو اندر تھے بلوایا۔ علی اس وقت خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنازے کی تیاری میں مصروف تھے۔ عمر نے ابو بکر سے کہلا بھیجا کہ میرے پاس باہر آئیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس وقت مصروف ہوں۔ عمر نے پھر کہلا بھیجا کہ ایک خاص بات پیش آ گئی ہے، اس کے لیے تمہاری موجودگی نہایت ضروری ہے۔ ابو بکر باہر آئے۔ عمر نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ انصار بنی ساعدہ کے سقیفہ میں جمع ہو کر سعد بن عبادہ کو امیر بنانا چاہتے ہیں، اور سب سے کم ضرر رساں جو تجویز ان کے کسی شخص نے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ انصار میں سے ایک امیر ہو اور مہاجرین میں سے ایک امیر ہو۔ دونوں شتاب روی سے انصار کے پاس چلے، راستے میں ابو عبیدہ مل گئے، وہ بھی ساتھ ہو گئے۔ آگے بڑھے تو عاصم بن عدی اور معیم بن ساعدہ ملے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ واپس جاؤ، تم اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، مگر ان لوگوں نے نہ مانا اور انصار کے مجمع میں جا پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم انصار کے پاس پہنچے۔ اثناء راہ میں اس موقع کے لیے میں نے اپنے دل میں ایک تقریر کا مضمون سوچا تھا کہ انصار کے سامنے اسے بیان کروں گا۔ وہاں پہنچتے ہی میں نے چاہا کہ تقریر کروں، مگر ابو بکر نے مجھ سے کہا کہ ذرا صبر کرو، پہلے میں کہہ لوں، اس کے بعد جو تمہارا جی چاہے بیان کرنا۔ مگر جو تقریر ابو بکر نے کی وہ ایسی تھی کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا اس سے بھی زیادہ اس میں حضرت ابو بکر نے کہہ دیا تھا۔
عبداللہ بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ ابو بکر نے حمد و ثنا کے بعد کہا کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول اور اپنی امت کا نگران مقرر کر کے مبعوث فرمایا تاکہ صرف اسی کی پرستش ہو اور اس کی وحدانیت تسلیم ہو، حالانکہ اس سے پہلے وہ اللہ کے سوا مختلف معبودوں کی عبادت کرتے تھے اور مدعی تھے کہ یہ معبود اللہ کے یہاں ان کی سفارش کرنے والے اور نفع پہنچانے والے ہیں، حالانکہ وہ پتھر سے تراشے یہ لکڑی سے بنائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ اللہ کے سوائے ایسوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچاتے ہیں اور نہ نقصان۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ ہمارے معبود اللہ کے یہاں ہمارے شفیع ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے صرف اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تک رسائی کے لیے ہمارا ذریعہ بنے۔ خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیام عربوں کو ناگوار ہوا اور وہ اپنے آبائی دین کے ترک کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ اللہ نے آپ کی تصدیق کے لیے مہاجرین اولین کو مخصوص فرمایا، وہ آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ کے ساتھ ہر حال میں رہنے کے لیے شرکت کی، اور باوجود اپنی قوم کی اظہار ثانی اور تکذیب کے انہوں نے خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، حالانکہ تمام لوگ ان کے مخالف تھے اور ان پر ظلم کرتے تھے، مگر وہ باوجود تمام لوگوں کے ظلم اور ان کے خلاف جتھا بندی کے اپنی قلت تعداد سے کبھی متاثر اور خائف نہیں ہوئے۔ اس طرح وہ پہلے ہیں جنہوں نے اس زمین پر اللہ کی عبادت کی اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ وہ خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولی اور خاندان والے ہیں، اور ان کے بعد اس کے منصب امارت کے اور سب کے مقابلے میں وہی زیادہ مستحق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس حق میں سوائے ظالم کے اور کوئی ان سے تنازع نہ کرے گا۔ اب رہے تم انصار، کوئی شخص دین میں تمہاری فضیلت اور ابتدائی شرکت اور خدمت کا منکر نہ ہوگا۔ اللہ نے اپنے دین اور اپنے رسول کی حمایت کے لیے تم کو اختیار کیا، اس لیے وہ تمہارے پاس ہجرت کے لیے کر کے آئے۔ اس وقت بھی ان کے اکثر ازواج اور اصحاب تمہارے یہاں رہتے ہیں۔ بے شک پہلے مہاجرین کے بعد تمہارے مقابلے میں ہماری نظر میں کسی اور کی منزلت نہیں، لہٰذا مناسب ہوگا کہ امیر ہم ہوں اور تم وزیر، ہر معاملے میں تم ہی سے مشورہ لیا جائے، اور بغیر تمہاری اتفاق رائے کے ہم کوئی کام نہ کریں گے۔ اس کے جواب میں حباب بن المنذر نے کہا کہ اے گروہ انصار، تم اس معاملے میں کسی کی بات نہ سنو، خود حکومت اپنے ہاتھ میں لے لو اور تمام لوگ تمہارے زیر سایہ ہیں، کسی کو تمہاری مخالفت کی جرت نہ ہوگی اور کوئی شخص تمہاری رائے سے سرتابی نہ کرے گا۔ تم عزت والے، دولت والے، طاقت والے اور تجربہ کار، دلیر اور بہادر ہو، لوگوں کی نظریں تمہاری طرف اٹھی ہوئی ہیں، تم اس باب میں اب اختلاف نہ کرو ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا اور بات بگڑ جائے گی۔ تم نے سنا ہم نے جو تجویز پیش کی، ایک امیر ہمارا ہو اور ایک امیر تمہارا ہو، انہوں نے اسے نہیں مانا۔ عمر نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، دو تلواریں ایک نعام میں جمع نہیں ہو سکتی، باخدا عرب ہرگز اس بات کو نہ مانیں گے کہ تم ان پر حکومت کرو جبکہ ان کی نبی تمہارے علاوہ دوسرے قبیلے کے ہوں۔ ہاں البتہ عربوں کو اس قبیلے کی حکومت تسلیم کرنے میں تعامل نہ ہوگا جس میں نبوت تھی، اور اسی میں ان کے امیر ہونے چاہیے، اور اس شکل میں اگر عربوں میں سے کوئی اس کی امارت ماننے سے انکار کرے گا تو اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کھلی ہوئی دلیل اور کھلا ہوا حق ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت اور امارت میں کوئی ہم سے تنازع کر سکتا ہے، اسے سب ہی نے تسلیم کیا ہے، اور اس کے بعد ہم ان کے ولی اور خاندان والے اس کے مستحق ہیں۔ صرف جو گمراہ ہوگا اور گنہگار ہوگا یا ورطۂ ہلاکت میں گرفتار ہوگا وہی اس تجویز کی مخالفت کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ حباب بن المنذر نے کہا، اے گروہ انصار، تم اس معاملے کا خود تصفیہ کر لو اور ہرگز اس شخص کی اور اس کے ہمراہیوں کی بات نہ مانو، یہ تمہارا حصہ بھی ہضم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ لوگ ہماری تجویز نہ مانیں تو ان سب کو اپنے علاقوں سے خارج کر دو اور تمام امور کی باغ ان کے علی الرغم اپنے ہاتھوں میں لے لو، کیونکہ بخدا اس امارت کے سب سے زیادہ تم ہی مستحق اور اہل ہو۔ تمہاری تلواروں نے ان تمام لوگوں کو اس دین کا مطیع بنایا ہے جو کبھی مطیع ہونے والے نہ تھے۔ میں اس تمام کارروائی کے تصفیے کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہوں کیونکہ میں اس کا پورا تجربہ رکھتا ہوں اور اس کا اہل ہوں۔ بخدا اگر تم چاہو تو میں ابھی کاٹ چھانٹ کر اس کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ عمر نے کہا کہ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تم کو ہلاک کر دے گا۔ حباب نے کہا کہ بلکہ تم مارے جاؤ گے۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ اے گروہ انصار، تم وہ ہو جنہوں نے سب سے پہلے دین کی حمایت اور نصرت کی، اور یہ نہ ہونا چاہیے کہ سب سے اول تم ہی اس میں تغیر اور تبدل کرو اور اسلام کی بات بگاڑ دو۔ نعمان بن بشیر کے والد بشیر بن سعد نے کہا، اے گروہ انصار، مشرکین سے جہاد اور دین اسلام کی ابتدا میں خدمت کی جو سعادت ہمیں حاصل ہوئی ہے، اس سے ہمارا مقصد صرف اپنے پروردگار کی رضامندی اور اپنے نبی کی اطاعت تھی، ہم اس سے دنیاوی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔
تو اللہ کا ہم پر ہر طرح کا فضل اور احسان ہے، سن لو۔ بے شک خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی تھے، لہٰذا ان کی قوم اس امارت کی زیادہ مستحق اور اہل ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس معاملے میں کبھی تنازع ان سے نہ کروں گا۔ اللہ سے ڈرو اور ان کی مخالفت نہ کرو، نہ اس معاملے میں ان سے تنازع کرو۔ ابو بکر نے کہا کہ یہ عمر اور ابو عبیدہ ہیں، ان میں سے جسے چاہو امیر بنا لو، مگر ان دونوں نے کہا کہ تمہاری موجودگی میں ہم ہرگز اس منصب کو قبول نہ کریں گے، کیونکہ تم مہاجرین میں سب سے زیادہ بزرگ ہو۔ غار میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق رہے اور نماز کی امامت کے لیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بن چکے ہو۔ نماز ہمارے دین کا سب سے بڑا رکن ہے، اس لیے تمہارے ہوتے ہوئے کسی کو یہ بات زیبا ہے کہ وہ اس کی تقدیم کرے اور امارت قبول کرے۔ تم اپنا ہاتھ بیعت کے لیے لاؤ۔ چنانچہ جب عمر اور ابو عبیدہ ان کی بیعت کر چکے تو بشیر بن سعد نے ان پر سبقت کی اور سب سے پہلے انہوں نے ابو بکر کی بیعت کی۔ حباب بن المنذر نے للکارا، اے بشیر بن سعد، تم اپنی جماعت کی مخالفت میں یہ حرکت کیوں کی؟ کیا تم کو اپنے عزیز سعد کی امارت پر حسد ہوا؟ بشیر نے کہا کہ باخدا ہرگز یہ بات نہیں، بلکہ میں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں ان لوگوں سے اس معاملے میں تنازع کروں جس کا اللہ نے ان کو ہر طرح سے مستحق بنایا ہے۔ جب قبیلہ اوس نے دیکھا کہ بشیر بن سعد نے ابو بکر کی بیعت کر لی اور وہ قریش کے اس معاملے میں حامی ہیں اور خزرج سعد بن عبادہ کو امیر بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ جس میں اسید بن حضیر ان کے ایک نقیب بھی تھے کہ اگر ایک مرتبہ کے لیے بھی خزرج کو امارت مل گئی تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے تم سے مرتبے میں بڑھ جائیں گے اور پھر کبھی وہ حکومت میں تم کو حصہ نہ دیں گے، لہٰذا ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم سب ابو بکر کی بیعت کر لیں۔ چنانچہ ان سب نے کھڑے ہو کر ابو بکر کی بیعت کر لی۔ ابو بکر بن محمد الخزائی سے مروی ہے کہ اس کے بعد تمام بنی اسلم جماعت کے ساتھ ان کی کثرت کی وجہ سے راستے پر ہو گئے اور وہاں آئے اور انہوں نے ابو بکر کی بیعت کی۔ عمر کہا کرتے تھے کہ جب میں نے اسلم کو آتا ہوا دیکھا مجھے کامیابی کا یقین ہوا۔ سابقہ روایت کے سلسلے سے عبداللہ بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ اب ہر طرح سے لوگ آ کر ابو بکر کی بیعت کرنے لگے۔ قریب تھا کہ وہ حضرت سعد بن عبادہ کو روند ڈالتے۔ اس پر سعد کے کسی آدمی نے کہا کہ سعد کو بچاؤ، ان کو نہ روندو۔ عمر نے کہا کہ اللہ اسے ہلاک کرے، اس کو قتل کر دو، اور خود ان کے سرہانے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کو روند کر ہلاک کر دوں۔ سعد نے عمر کی داڑھی پکڑ لی۔ عمر نے کہا کہ چھوڑو، اگر اس کا ایک بال بھی بیکا ہوا تو تمہارے منہ میں ایک دانت نہ رہے گا۔ ابو بکر نے کہا کہ عمر خاموش رہو، اس موقع پر نرمی برتو، یہ زیادہ سود مند ہے۔ عمر نے سعد کا پیچھا چھوڑ دیا۔ سعد نے کہا کہ اگر مجھ میں اٹھنے کی بھی طاقت ہوتی تو میں تمام مدینہ کے گلی کوچوں کو اپنی حامیوں سے بھر دیتا کہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے ہوش اور حواس جاتے رہتے۔ باخدا اس وقت میں تم کو ایسی قوم کے حوالے کر دیتا ہوں جو میری بات نہیں مانتے، بلکہ میں ان کی اتباع کرتا ہوں۔ اچھا، اب مجھے یہاں سے اٹھا لے چلو۔ ان کے آدمیوں نے ان کو اٹھا کر ان کے گھر پہنچا دیا۔ چند روز تک ان سے تعارض نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ان سے کہلا بھیجا گیا کہ چونکہ تمام لوگوں نے اور خود تمہاری قوم نے بھی بیعت کر لی ہے، تم بھی آ کر بیعت کرو۔ سعد نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تا وقت کہ میں تمہارے مقابلے میں اپنا ترکش خالی نہ کر دوں اور اپنے نیزے کو تمہارے خون سے رنگین نہ کر لوں اور اپنی تلوار سے جس پر میرا بس چلے وار نہ کر لوں اور اپنے خاندان اور قوم کے ان افراد کے ساتھ جو میرے ساتھ دیں تم سے لڑ نہ لوں، ہرگز بیعت نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم اگر انسان کے ساتھ جن بھی تمہارے ساتھ ہو جائیں تب بھی جب تک کہ میں اپنے معاملے کو اپنے رب کے سامنے پیش نہ کر لوں بیعت نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر کو اس کی اطلاع ہوئی۔ عمر نے ان سے کہا کہ بغیر بیعت کے ان کو نہ چھوڑنا چاہیے، مگر بشیر بن سعد نے کہا کہ چونکہ ان کو اپنے انکار پر اصرار ہے اس لیے جب تک کہ وہ قتل نہ ہو جائیں گے ہرگز تمہاری بیعت نہ کریں گے، اور تا وقت کہ ان کی اولاد، ان کے خاندان والے اور ان کے قبیلے کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ کام نہ آ جائیں، وہ تنہا مقتول نہ ہوں گے، اس لیے مناسب ہے کہ ان کو چھوڑ دو۔ وہ تنہا ہیں اور ان کو چھوڑ دینے سے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ابو بکر وغیرہ نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا۔ بشیر بن سعد کی رائے کو قبول کر لیا، اور چونکہ بیعت کے معاملے میں ان کا طرز عمل معلوم ہو چکا تھا اس لیے ان کی اس رائے کو خلوص پر مبنی سمجھا۔ اس کے بعد سے سعد نہ ابو بکر کی امامت میں نماز پڑھتے تھے اور نہ جماعت میں شریک ہوتے تھے، حج میں بھی مناسک ان کے ساتھ ادا نہ کرتے۔ ابو بکر کے انتقال تک ان کی یہی روش رہی۔ عاصم بن عدی سے مروی ہے کہ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے دوسرے روز حضرت ابو بکر نے منادی کرا دی کہ اسامہ کی مہم پائے تکمیل کو پہنچے اور ان کی فوج کے جس قدر افراد مدینہ میں ہوں وہ سب جرف میں ان کے پڑاؤ کو پہنچ جائیں۔ نیز انہوں نے تمام مسلمانوں کے سامنے تقریر کی، اس میں حمد و ثنا کے بعد کہا کہ اے لوگو، میں بھی تمہارے جیسا ایک مسلمان ہوں اور میں نہیں جانتا کہ آیا تم مجھ سے انہی باتوں کی توقع رکھتے ہو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے آسانی سے
پورا کر دیا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل عالم کے لیے انتخاب کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آفات سے محفوظ رکھا۔ میں صرف پیرو ہوں، ہادی نہیں ہوں۔ اگر میں راہ راست پر گامزن ہوں تو تم میری اتباع کرنا، اگر بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور اس امت میں کوئی ایسا نہیں جس کا ذرا سا بھی حق ان کے ذمہ باقی ہو۔ سن لو کہ میرا شیطان مجھے اغوا کرتا ہے، ایسی صورت میں کہ اگر میں اس کے اغوا میں آ جاؤں تو مجھ سے علیحدہ ہو جانا، اس وقت میرا تم پر کوئی حق نہ ہوگا۔ تم ہر وقت موت کے سائے میں چلتے پھرتے ہو، مگر اس کا وقت تم کو معلوم نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ زندگی معینہ نیک کاموں میں بسر کرو، مگر یہ بات توفیق الہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا تم کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ قبل اس کے کہ موت عمل کے مواقع ختم کر دے تم نیک اعمال کر لو۔ بعض اقوام نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا اور وہ دوسروں کو عمل صالح کا موقع دے گئیں۔ تم ان جیسے نہ ہونا، عمل صالح کے لیے پوری کوشش کرنا، موت سے ڈرو اور نجات کے طالب بنو۔ موت تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور معلوم نہیں کہ وہ اچانک کب آ جائے، اس سے ڈرتے رہو۔ اپنے بزرگوں، اولاد اور بھائیوں کی موت سے عبرت حاصل کرو، زندوں کی حرص مت کرو بلکہ مرنے والوں سے عبرت حاصل کرو۔ اپنی ایک اور تقریر میں ابوبکر نے حمد و ثنا کے بعد کہا کہ اللہ صرف ان اعمال کو قبول کرتا ہے جو صرف اسی کے لیے کیے جائیں، لہٰذا صرف اللہ کے لیے عمل کرو اور سمجھ لو کہ جو کام تم محض اللہ کے لیے کرو گے وہ اس کا حقیقی اطاعت ہوگی، وہ حقیقی کامیابی کی طرف قدم ہوگا، وہ اصلی متاع ہوگی جو اس دنیا فانی میں تم آخرت باقی کے لیے مہیا کرو گے، جو تمہاری ضروریات کے وقت کام آئے گی۔ اے اللہ کے بندو، تم میں سے جو مر گئے ان سے عبرت حاصل کرو، اور جو تم سے پہلے تھے ان پر غور کرو کہ وہ کل کہاں تھے اور آج کہاں ہیں۔ کہاں ہے وہ جابر فرما روا، کہاں ہے وہ سورما جن کی شجاعت اور فتح مندی کی داستانیں مشہور ہیں، جن سے عالم میں تہلکہ پڑ گیا تھا، آج وہ خاک ہو چکے ہیں اور ان کے متعلق صرف چند باتیں رہ گئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ بروں کی برائیاں ہی مذکور ہیں۔ وہ بادشاہ کہاں ہیں جنہوں نے زمین کو جوتا اور آباد کیا، وہ چل بسے اور آج تک ان کا کوئی نام نہیں لیتا، گویا کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی سزا میں ان کو برباد کر دیا اور ان کی تمام لذتیں ختم ہو گئیں۔ وہ چل بسے اور ان کی برائیاں باقی رہ گئیں اور ان کی دنیا دوسروں کے قبضے میں چلی گئی، ہم ان کے جانشین ہوئے۔ اگر ہم ان کی حالت سے عبرت حاصل کی تو ہم نجات پا جائیں گے، اور اگر ہم ان کی کامیابی دنیا کی زندگی سے دھوکے میں آ گئے تو ہماری بھی وہی درگت ہوگی جو ان کی ہوئی۔ وہ محض ابھی آج کہاں ہیں جو اپنی جوانی پر اتراتے تھے، وہ سب خاک میں مل کر خاک ہو چکے اور صرف ان کی بدعمالیوں کی حسرت ان کے دامن گیر رہ گئی۔ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے شہر بسائے اور ان کے گرد فصیلیں بنائی اور دنیا کے عجائبات ان شہروں میں جمع کیے، وہ ان سب کو اپنے بعد والوں کے لیے چھوڑ مرے اور آج ان کے محل برباد ہیں اور وہ قبر کی تاریکی میں بے نام و نشان پڑے ہوئے سڑ رہے ہیں۔ خود تمہاری اولاد اور تمہارے دوست اور اعزاء کہاں ہیں جن کو موت آ گئی اور اب ان کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا پڑے گی؟ سن لو، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی مخلوقات کے ساتھ بلا سبب کے بھلائی کرتا ہے اور بغیر اس کی اطاعت اور حکم کی اتباع کے کوئی ضرر اس کی مخلوق سے دور نہیں ہوتا، اور سمجھ لو کہ تم مقروض غلام ہو اور بغیر اس کی اطاعت کے تم آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی بھلائی نہیں جس کا نتیجہ دوزخ ہو، اور کوئی برائی نہیں جس کا نتیجہ جنت ہو۔